بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ لیکچر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اور آج ہم بک 2 کا فرسٹ لیسن سٹارٹ کرنے والے ہیں اور فرسٹ لیسن کا ٹائٹل ہے دا ڈائنگ سن۔ لیکن لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی بک، ٹیکسٹ بک اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اسے اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو جائیے اور ایک نوٹ بک اور ایک پین اپنے پاس لے آئیے اور اس کے بعد لیکچر کو سننا شروع کریں۔ جی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دا ڈائنگ سن کے رائٹر کے حوالے سے۔ دا ڈائنگ سن کو سر جیمز جینز نے لکھا ہے۔ سر جیمز جینز ایک برٹش فزسسٹ، اسٹرانومر اور میتھمیٹیشین تھے، اور یہ تینوں فیلڈز آپس میں بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ سر جیمز جینز کو سر کا خطاب 1928 میں ملا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو بہت سارے ایوارڈز بھی ملے تھے فار ہز نوٹیبل ورک ان دا فیلڈ آف فزکس، اسٹرانومی اینڈ میتھس۔ اب بات کرتے ہیں ٹائٹل کی۔ دا ڈائنگ سن کا جو پاسبل میننگ ہو سکتا ہے وہ ڈوبتا ہوا سورج، فنا ہوتا ہوا سورج، ٹھنڈا ہوتا ہوا سورج یا ٹوٹتا ہوا سورج بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اب آپ یہ ٹیکسٹ پڑھیں گے اس چیپٹر کا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے میننگز اس ٹائٹل کے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ چیپٹر کس حوالے سے ہے؟ اس چیپٹر میں سر جیمز جینز نے ہمیں بہت ہی سمپل طریقے سے، بہت آسان لفظوں میں ایک ایسٹیمیٹڈ جو سائز ہے یونیورس کا وہ بتایا ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہو سکتی ہے، اور اس میں موجود جو ستارے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں، ان کا سائز کتنا بڑا ہے اگر ہم زمین سے ان کا موازنہ کریں۔ اور یہ جو پلانیٹری سسٹم ہے ہمارا، سولر سسٹم، سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیارے، ان کا وجود کیا ہے، یہ کب بنے، کب پیدا ہوئے، پھر زمین پہ زندگی کب شروع ہوئی۔ اگر ہم انسانوں کو دیکھیں تو انسانی زندگی کب شروع ہوئی، کب انسان اپنی اس موجودہ شکل میں زمین پہ آیا، اور کیوں جب انسان کائنات کو دیکھتا ہے تو اسے یہ کائنات فرائٹننگ لگتی ہے، خوفناک لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے اس چیپٹر میں کہ کیا یہاں اس زمین کے علاوہ بھی کسی سیارے پہ یا ستارے پہ زندگی موجود ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ ان سارے سوالوں کا جواب سر جیمز جینز نے ہمیں اس چیپٹر کے اندر دیا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے اس چیپٹر کو۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی، کہ آپ کے پیپر میں جو ٹرانسلیشن ہے انگلش ٹو اردو وہ نہیں شامل، تو ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے کیونکہ اٹ ول میک دا ویڈیو ویری لینتھی۔ زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی تو پھر شاید وہ آپ کے لیے بورنگ نہ ہو جائے، اور ٹائم بھی ہمارا سیو ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ میں ٹیکسٹ تو سارا پڑھوں گا اس کو، اور جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کو سمجھاتا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل ورڈز ہیں، ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، ان کے میننگز اردو میں بھی بتاؤں گا اور انگلش میں بھی بتاؤں گا، کیونکہ آپ نے جو سینونمز والا پورشن میں نے آبجیکٹیو پیپر کا آپ کو بتایا تھا اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو جو ورڈز کے میننگز میں آپ کو بتاتا جاؤں گا وہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینے ہیں۔ چاہیں تو آپ لیڈ پینسل سے بک کے اوپر لکھ لیں، اور اگر آپ کے پاس بک موجود نہیں ہے تو آپ نوٹ بک کے اوپر بھی یہ میننگز لکھ سکتے ہیں۔ A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earth could be packed inside each and leave room to spare. سر جیمز جینز کہتے ہیں کہ صرف چند ستارے ہیں کائنات کے اندر موجود جو کہ زمین سے مشکل سے ہی بڑے ہیں، یعنی کہ ان کا سائز زمین جتنا ہے یا کچھ اس سے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر موسٹ آف them are so large that hundreds of thousands of earth could be packed inside each and leave room to spare. لیکن زیادہ تر جو ستارے ہیں کائنات میں موجود وہ اتنے بڑے ہیں سائز میں کہ ہر ایک ستارے میں hundreds of thousands، لاکھوں زمینیں سما سکتی ہیں۔
یعنی ایک ستارے کے اندر ہماری زمین جو کہ بہت بڑی ہے, ہماری زمین میں دیکھیں نا خشکی پہ کتنے زیادہ ملک ہیں, more than 200 countries, اور خشکی ہے بھی کم, خشکی سے دگنا تو سمندر ہے زمین پہ, تو زمین کا سائز آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی بڑی ہے. لیکن ستارے کائنات میں موجود اتنے بڑے ہیں کہ لاکھوں زمینیں ایک ہی ستارے کے اندر سما سکتی ہیں. اینڈ لیو روم ٹو اسپیئر, اور رائٹر کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی روم بچ جائے. روم کمرے کو بھی کہتے ہیں, لیکن روم جگہ کو, گنجائش کو بھی کہتے ہیں. جیسے آپ یوز کرتے ہیں پلیز میک سم روم فار می, میرے لیے کچھ جگہ بنائے, تو لیو روم ٹو اسپیئر, کہ پھر بھی ان ستاروں میں, اس ایک ستارے میں جگہ باقی بچ جائے, اگر لاکھوں زمینیں بھی اس میں شامل ہو جائے تو. اتنے بڑے ہیں ستارے, اور زیادہ تر ستارے اتنے بڑے ہیں. Here and there we find an immense stars large enough to contain millions and millions of Earth. کہیں کہیں کائنات کے اندر اتنے بڑے ستارے بھی ہیں. We find an immense star. Immense کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا, اس کے لیے آپ huge کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں, very large, massive کا ورڈ بھی, اور big کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں. تو کہیں کہیں کائنات میں اتنے بڑے ستارے بھی موجود ہیں ٹو کنٹین, جن کے اندر جو ہے نا سما سکتی ہیں, جو اپنے اندر شامل کر سکتے ہیں ملینز اینڈ ملینز آف ارتھ, جن میں لاکھوں کروڑوں زمینیں ان کے اندر سما سکتی ہیں. اتنے بڑے ستارے, ایک ایک ستارے کے اندر کروڑوں زمینیں سما سکتی ہیں. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. اب ہم یہ سوچیں گے بھائی اتنے بڑے ستارے تو ہم نے کیونکہ کبھی قریب سے دیکھے نہیں ہیں, ہمیں تو امیجن کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اس چیز کو جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو, یا جس جیسی چیز کو آپ نے نہ دیکھا ہو اس چیز کو بھی امیجن کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم یہ سوچیں گے کہ شاید یہ ستارے جو اتنے بڑے ہیں یہ بہت تھوڑے ہوں گے کوئی, لیکن سر جیمس چیز بتا رہے ہیں کہ جو ٹوٹل نمبر آف سٹارز ہیں, جو ان کی ٹوٹل تعداد ہے ستاروں کی, وہ لگ بھگ تقریباً ایک اندازہ ہے, ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ وہ اتنی ہے تعداد جتنی زمین پہ موجود تمام جو سی شورز ہیں. سی شور جو ہے وہ سمندر کے کنارے کو کہا جاتا ہے. جتنی بھی زمین پہ موجود تمام سمندروں کے کناروں پہ جو ریت کے ذرات ہیں, جو کہ انکاؤنٹیبل ہیں, جن کو گنا ہی نہیں جا سکتا, اتنے زیادہ ستارے کائنات میں موجود ہیں. یعنی جتنے ریت کے ذرات ہیں تقریباً اتنے ستارے کائنات میں موجود ہیں. انکاؤنٹیبل, ایک ان امیجنیبل نمبر ہے. Zillions of stars. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. اور رائٹر اب ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ اتنی لٹلنس ہے. لٹلنس کہتے ہیں چھوٹے پن کو. ہمارا جو گھر ہے اور ہوم جسے ہم ارتھ کہتے ہیں, when measured up, جب اس کو ہم میئر کریں نا, ماپیں, کمپیئر کریں اگینسٹ دا ٹوٹل سبسٹینس. سبسٹینس کہتے ہیں مٹیریل کو, حجم کو, سائز کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے, آف دا یونیورس. اگر کائنات کے پورے سائز کا ہم اندازہ کریں نا, جس میں اتنے زیادہ لا تعداد ستارے اور بڑے بڑے ستارے ہیں, اگر ہم اپنے گھر کو یعنی زمین کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمارا گھر یعنی زمین بہت چھوٹی ہے. یہ ان اربوں کھربوں ریت کے ذرات میں سے ایک ذرہ ہے. These millions of stars are wandering about in space. اب یہ ستارے جو ہیں یہ ہر وقت اس اسپیس میں, خلا میں وانڈر کر رہے ہیں. وانڈر کا مطلب ہے ٹو واک اراؤنڈ, ٹو موو اراؤنڈ, ادھر ادھر موو کر رہے ہیں, گردش کر رہے ہیں, گشت کر رہے ہیں. A few forms groups with journey in company. کچھ ستارے جو ہے نا وہ گروپس میں جرنیز اپنی کرتے ہیں, یعنی سفر کرتے ہیں.
But most of them travel alone. لیکن زیادہ تر ستارے اکیلے سفر کرنا پسند کرتے ہیں. And they travel through a universe so immense that it is very, very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. اب تصور کریں کہ اتنے لا تعداد ستارے اور اتنے بڑے ستارے جب کائنات میں اس یونیورس میں اس خلا میں وہ سفر کر رہے ہیں تو ایسا بھی تو ممکن ہے کہ وہ آپس میں ٹکرانا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور سائز بھی بہت بڑے ہیں تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ آپس میں ٹکرا جائیں. لیکن the writer tells us کہ یونیورس از سو immense. immense کا ورڈ ابھی ہم نے پچھلے پیراگراف میں بھی یوز کیا. immense کہتے ہیں ہیوج, بڑا, بگ. کائنات اتنی بڑی ہے کہ اٹ از ویری ریئر ایونٹ. ریئر ہوتا ہے سم تھنگ وچ از انکامن, بہت کم ہونے والی چیز. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ستارہ دوسرے کے قریب بھی کہیں جائے. For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness. For the most part کا مطلب ہے generally, زیادہ تر, عام طور پہ each star makes its voyage in complete loneliness. voyage کہتے ہیں, ویسے voyage سمندر کے اوپر جو سفر کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو voyage کا meaning journey یا جو ہے نا travel بھی آپ لے سکتے ہیں. اب یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ستارے آپس میں ٹکرانا شروع کر دیں, لیکن یہ آپس میں نہیں ٹکراتے. اس لیے نہیں ٹکراتے, کائنات اتنی بڑی ہے کہ ستارہ جو کہ ہمیشہ سے اپنا وہ سفر کر رہا ہے وہ کبھی دوسرے کے پاس نہیں جاتا, اور زیادہ تر جو اس کی جرنی ہے, اس کی جو وائز ہے وہ تنہائی ہوتی ہے, بالکل کمپلیٹ لونلینس میں, تنہائی میں اکیلے سفر کرتا ہے. لائک اے شپ ان این ایمپٹی اوشن. جس طرح کوئی بحری جہاز ہو, اب یہ رائٹر اگزامپل دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جس طرح کوئی بحری جہاز ہو اور کسی خالی سمندر پہ, خالی سمندر سے مراد ہے یعنی یہ کوئی اور بحری جہاز یا کشتی نظر نہ آ رہی ہو, تو بحری جہاز وہ اکیلے ہی سفر کر رہا ہو اور سمندر کا کنارہ بھی کہیں اس کو نظر نہ آ رہا ہو. تو بالکل اسی طرح ہر ایک ستارہ بھی, خلا, اسپیس اتنی زیادہ بڑی ہے کہ اتنے لاکھوں ستارے بھی جو ہیں ان کو بہت ساری جگہ ملی ہوئی ہے اکیلے سفر کرنے کے لیے, اور وہ ایک دوسرے کے قریب بالکل بھی نہیں جا رہے. In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbors. اگر ہم ایک اسکیل ماڈل بنائیں, اگر ایک ہم خاکہ بنائیں, ایک نمونہ بنائیں, ایک ماڈل بنائیں اور اس پہ ہم شپس کو رکھ دیں, چھوٹے چھوٹے بحری جہاز اس پہ رکھیں اور ہم اس کی اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو بحری جہاز ہیں, ہم تصور کرتے ہیں کہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ستارے ہیں کائنات میں موجود, تو ایک ستارے کا جو ایوریج ڈسٹنس ہوگا نا دوسرے ستارے سے وہ کم از کم 1,000,000 میل ہوگا. 1,000,000 miles. ملین کہتے ہیں 10 لاکھ کو. تو ایک ستارہ دوسرے ستارے سے 10 لاکھ میل دور ہوگا کم از کم. جو اس کا نیئرسٹ نیبر ہوگا, سب سے قریبی ستارے سے بھی, وہ اپنے ہمسائے سے بھی 1,000,000 مائل کے فاصلے پہ ہوگا. تصور کریں کائنات کتنی بڑی ہے, ہمارے لیے تو امیجن کرنا بھی مشکل ہے. From this, it is easy to understand why a star seldom finds another star anywhere near it. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ڈسٹنس ایک دوسرے سے کتنا زیادہ ہے تو پھر ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ a star seldom finds another star near it. seldom ہوتا ہے جس طرح ریئر کا ورڈ ہم نے یوز کیا, very uncommon, جو چیز کبھی کبھار ہو, ٹھیک ہے, اوکیجنل جو چیز ہوتی ہے. تو ایسا بہت کم ہوتا ہے, کبھی کبھار ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک ستارہ دوسرے کے کہیں قریب چلا جائے. We believe, however, that some 2,000 million years ago, this rare event took place.
تاہم ہم مانتے ہیں سے مراد ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا اندازہ ہے that some 2000 million years ago کہ تقریباً کوئی 2 ارب سال پہلے، ایک اندازہ ہے، ایک ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے، یہ بالکل بھی کوئی وہ ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگرز نہیں بتائے جا رہے. دس ریئر ایونٹ ٹک پلیس، جو اوپر ریئر ایونٹ کی بات ہوئی نا کہ ایک ستارے کا دوسرے کے قریب چلے جانا، رائٹر کہتا ہے ہمارا اندازہ ہے کہ کوئی 2 ارب سال پہلے کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ایک ستارہ دوسرے کے قریب چلا گیا. And that another star، اور یہ جو دوسرا ستارہ تھا، wandering blindly، گھوم پھر رہا تھا blindly اندھا دھند، یعنی بالکل اسے خبر نہیں تھی میں کدھر جا رہا ہوں، through space، خلا میں، happened to come near the sun، وہ کہیں آ گیا سورج کے قریب. سورج بھی جو ہے نا ایک سا سٹار، یہ ایک ستارہ ہے، یہ بھی جو ہے نا گیسز سے بنا ہوا، ایک برننگ میٹر سے بنا ہوا، جلتے ہوئے ایک مٹیریل سے بنا ہوا ستارہ ہے. تو ایک اور ستارہ اس سورج جسے ہم کہتے ہیں سن جس کو کہتے ہیں، اس کے قریب کہیں گھومتا آ گیا، اور کیونکہ یہ ریئر ایونٹ ہے جیسے ہم نے کہا، تو یہ کہیں 2 ارب سال پہلے ہوا. اس کے بعد اس طرح کی کوئی چیز سائنس کے مطابق نہیں ہوئی. تو پھر کیا ہوا جب وہ ستارہ اس سورج کے پاس آیا؟ تو just as the sun and moon raise tides on the earth, so this second star must have raised tides on the surface of the sun. جس طرح چاند اور سورج جو ہیں وہ لہریں پیدا کرتے ہیں، ٹائڈز، ویوز پیدا کرتے ہیں زمین پہ. آپ کو پتہ ہے جو چاند جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک فورس ہے، وہ پل کرتا ہے چیزوں کو اپنی طرف. تو سمندر میں جو لہریں پیدا ہوتی ہیں دے آر بیکاز آف دیٹ گریویٹیشنل پل، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو اس کی کھینچنے کی طاقت ہے چاند کی، اس کی وجہ سے وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں کہ چاند جو ہے وہ پانی کو کھینچتا ہے اپنی طرف. اسی طرح جو سورج ہے اس کی بھی ایک جو ہے نا پولنگ فورس ہے جو کھینچ رہی ہے زمین کو اپنی طرف، اور اسی وجہ سے زمین جو ہے وہ اپنے اس مدار میں سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اس سے باہر زیادہ دور نہیں جا رہی. تو کہتا ہے کہ جس طرح سورج اور چاند جو ہیں وہ زمین پہ لہریں پیدا کرتے ہیں، وہ زمین پہ جو ہے وہ زمین کو جو ہے نا اپنی طرف کھینچے رکھتے ہیں. سو دس سیکنڈ اسٹار must have raised tides on the surface of the sun. اس طرح جب سورج موجود تھا اس وقت نہ زمین تھی نہ یہ باقی سیارے تھے، تو صرف سورج ایک ستارہ، اس طرح باقی ستارے گھوم رہے تھے، اس طرح سورج بھی گھوم رہا تھا. تو سورج کے قریب وہ جب ستارہ آیا تو رائٹر کہتا ہے تو اس کی بھی اپنی ایک فورس ہوگی، اپنی ایک گریویٹیشنل پل ہوگا، تو اس نے بھی سورج کے اوپر کچھ لہریں پیدا کر دی ہوں گی، کہ اس کی جو فورس تھی اس نے سورج کا جو میٹر ہے، مٹیریل ہے، جو گیسز ہیں، جو جس سے وہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر لہریں پیدا کرنا شروع کر دی. بٹ they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. لیکن یاد رکھیں یہ جتنی چھوٹی لہریں چاند پیدا کرتا ہے سمندر کے اوپر، یہ سورج کے اوپر پیدا ہونے والی لہریں اتنی نہیں ہوں گی. سورج خود کیونکہ بہت بڑا ہے تو اس کے اوپر وہ بہت بڑے ستارے سے پیدا ہونے والی لہریں بھی بہت زیادہ بڑی ہیں، ہماری تصور میں بھی وہ نہیں آ سکتی. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. یقیناً رائٹر کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا immense huge tidal wave، ایک بہت بڑی لہر پیدا ہوئی ہوگی جس نے جو کہ سفر کرنا، جس طرح سمندر کے اوپر لہر جو ہے نا وہ ایک پوری جرنی طے کرتی ہے کنارے تک آنے کے لیے، اسی طرح جب وہ ستارہ سورج کے قریب سے گزرا نا تو اس نے سورج کی سطح پہ ایک بہت بڑی لہر پیدا کرنا شروع کر دی، جو کہ سورج کی اس سرفیس پہ، اس کی سطح پہ موو کرنا شروع ہو گئی. At last forming a mountain so high that we can hardly imagine it. اور آخر اس ستارے کے زیادہ قریب آنے کی وجہ سے سورج کی سطح پہ ایک بہت بڑا جو ہے نا
وہ برننگ میٹر کا, برننگ مٹیریل کا چلتے ہوئے اس مٹیریل کا ایک بہت بڑا پہاڑ بن گیا, اور اتنا بڑا کہ we can hardly imagine, ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. as the cause of the disturbance came nearer and nearer, اور جو وہ ڈسٹربنس کا کاز وجہ کو کہتے ہیں, وہ جو نیا ستارہ آیا تھا سورج کے گرد گھومتا ہوا جس نے سورج کی سطح پہ لہریں پیدا کی ہیں, جو وہ ستارہ سورج کے قریب آتا گیا, the mountain would rise higher and higher, اور یقیناً پھر وہ سورج کے اوپر جو پہاڑ بنا ہے اس کے کھچاؤ کی وجہ سے وہ مزید بڑا ہوتا ہو گیا. And before the second star began to move away again, اور اس سے پہلے کہ وہ جو قریب آیا تھا ستارہ وہ اپنے اسی بلائنڈ جرنی میں یہاں قریب آ کے جب دور جانے لگا ہوگا, اٹس ٹائڈل پل, اس کا جو وہ کشش ثقل ہے, اس کی جو گریویٹیشنل پل تھا کھچاؤ والا, اس نے had become so powerful, وہ اتنا زیادہ طاقتور ہو چکا ہوگا کیونکہ زیادہ وہ قریب آ چکا تھا سورج کے, that this mountain was torn to pieces, کہ یہ جو سورج کے اوپر لہروں کا ایک بنانا پہاڑ بہت بڑا یہ ٹوٹ گیا, ٹکڑے ہو گئے, and threw off small parts of itself into space, اور اس کے جو پہاڑ کے ٹکڑے تھے نا وہ اب اس ستارے کے ساتھ جا کے بھی نہیں جڑے, وہ ایک زوردار گریویٹیشنل پل کی وجہ سے وہ پہاڑ ٹوٹ گیا, اور نہ وہ سورج کے قریب رہے وہ ٹکڑے, اور نہ ہی وہ اس دوسرے ستارے کی طرف گئے, بلکہ وہ اسپیس میں پھیل گئے. These small pieces have been going round the sun ever since. اس وقت سے لے کے, وہ 2 ارب سال پہلے کا واقعہ ہے, اس وقت سے لے کے آج تک وہ جو سورج کے اس اوپر پیدا ہونے والے پہاڑ کے جو ٹکڑے تھے نا وہ خلا میں جو پھیل گئے تھے, وہ ابھی بھی سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. They are the planets. یہ ہیں جی وہ سیارے, گریٹ اینڈ اسمال, بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں, of which اور ارتھ از ون, اور انہی میں سے ہماری زمین ہے. یہ سٹوری ہے بگ بینگ کی, جو بگ بینگ تھیوری ہے کہ ایک بہت زوردار دھماکہ جس سے سیارے پیدا ہوئے اور جن میں ہماری زمین بھی ایک ہے. اب یہ ایک تھیوری ہے, ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے, رائٹر نے جیسے اس پورے پیراگراف میں یہی کہا کہ ہمارا اندازہ ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. Nobody knows the fact about the creation of these planets. The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. اب جو سورج ہے یا جو باقی ستارے موجود ہیں سورج کی طرح کے, سورج سے بہت بڑے بھی ستارے موجود ہیں کائنات میں, یہ یاد رکھیں, وہ سارے they are extremely hot, یعنی they are very hot, far too hot for life to exist. اور اتنے یہ گرم ہیں یہ ستارے کیونکہ یہ ایک جلتے ہوئے مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں, تو گیسز کے ہر وقت وہاں پہ سمجھیں ایک آگ لگی ہوئی ہے, وہ اتنے زیادہ گرم ہیں, too hard for life to exist on them, کہ ان کے اوپر زندگی کا وجود نہیں ہو سکتا. So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. تو اگر سورج اور یہ ستارے سارے خود اتنے گرم ہیں تو جو ٹکڑے سورج کے ٹوٹ کے بکھرے ہیں خلا میں جن کو ہم سیارے کہہ رہے ہیں, یہ بھی تو اتنے ہی گرم ہوں گے. gradually ہوتا ہے with the passage of time, آہستہ آہستہ over the course of time they became cooler. آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا, سال گزرتے گئے, سینچریز گزرتی گئیں, تو یہ سورج کے ٹکڑے ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے. until now they have very little heat of their own left. اور اب تک ابھی ان کی جو اپنی ہیٹ تھی, یعنی جو کیونکہ وہ خود بھی اس برننگ مٹیریل کے بنے ہوئے تھے, تو ان کی جو اپنی ہیٹ تھی اب وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. دیر وارمتھ, اور ان کی جو تپش ہے, ان کی جو ہیٹ ہے, وارمتھ گرمی کو ہیٹ کو کہتے ہیں, coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. اب یہ جو سیارے ہیں جتنے بھی پلینٹس ہیں
ان کی اپنی کوئی ہیٹ نہیں رہی, حالانکہ یہ خود اسی آگ کا ایک حصہ تھے, بہت زیادہ گرم تھے پہلے, لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ ٹھنڈے ہوتے گئے, اور اب اتنے ٹھنڈے ہیں کہ ان کی اپنی ہیٹ نہیں ہے. ان کی اوپر جو ہیٹ آتی ہے وہ ساری سن کی ریڈیشن ہے, سورج کی جو ریڈیشن, دیٹ دا سن پورز آن دیم. پور جو ہے نا انڈیلنے کو, ڈالنے کو کہتے ہیں, کاسٹس آن دیم. تو سورج زمین کے اوپر یا باقی سیاروں کے اوپر جو اپنی ہیٹ جو پہنچاتا ہے, اسی سے یہ پلینٹس گرم ہو سکتے ہیں. ان کی جو وارمتھ ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے, ان کی اپنی اب کوئی ہیٹ نہیں رہی. سورج تو خود گرم ہے نا, وہ کسی اور کی ہیٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا, لیکن ارتھ اور باقی جو پلینٹس ہیں they are dependent on the heat of the sun. In course of time, جو وقت گزرتا گیا, one of these cooling pieces gave birth to life. جو وقت گزرا تو یہ جو سورج کے ٹکڑے تھے, سیارے جن کو ہم کہہ رہے ہیں, ان میں سے ایک جو ٹھنڈا ہوا جب, تو اس نے زندگی کو جنم دیا. We do not know how, when or why this happened. رائٹر کہتا ہے ہم نہیں جانتے, سائنس نہیں جانتی کہ یہ کیسے ہوا, کہ کیسے ایک سیارے پہ اچانک سے زندگی شروع ہو گئی. وین, کب ہوا ایسا, کوئی ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا, کتنے سال, کتنے ہزار, کتنے لاکھ سال پہلے یہ واقعہ ہوا کہ زندگی شروع ہوئی. اینڈ وائی, اور کیوں شروع ہوئی, اس کے پیچھے مقصد کیا تھا. ان ساری سوالوں کا سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, صرف یہ پتہ ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. زندگی شروع ہوئی تبھی تو انسان آج, جو انسان جو ہیں, جانور جو ہیں, اور باقی جو پلانٹس ہیں, وہ سارے اس زمین پہ موجود ہیں. کبھی نہ کبھی تو یہ زندگی جو ہے وہ بالکل اپنی سمپل فارم میں یہاں شروع ہوئی. کب شروع ہوئی, کیوں شروع ہوئی, سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ اس کا علم نہیں ہے. اب یہ بات یاد رکھیں کہ اب اگر ہم اس کو ریلیجیس پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو, لیکن ہم صرف سر جیمز جینس کے پوائنٹ آف ویو کو ہی ڈسکس کریں گے. ہم اس کو کمپیئر نہیں کریں گے اپنے ریلیجیس اسکرپچرز کے ساتھ, یا جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے اس کے ساتھ. تو میرے خیال میں آج کا لیکچر یہیں پہ کلوز کرتے ہیں, کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی اور آپ کے لیے مشکل ہوگی. امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. اگر کوئی کویشچنز ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں اگر آپ کچھ سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ کچھ چینجنگز ہونی چاہیے, اس میں کوئی مزید اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے, تو وہ بھی آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.